السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سہیل صادق کو یوٹیوب چینل پہ ایک نئے انٹرویو ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر خان صاحب، جو کہ افغانستان کے اور پاکستان کے داخلی امور اور سیاسی تعلقات پہ کافی عبور رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ کچھ پاکستان کی خارجی افغانستان کے حوالے سے جو سیاسی تعلقات ہیں، اور افغانستان کی داخلی سیاست اور امریکہ کا افغان امن معاہدے میں کردار۔ السلام علیکم طاہر صاحب، پہلا سوال یہ، آپ امریکہ نے جو افغانستان میں امن معاہدہ کروایا ہے طالبان اور افغانستان حکومت کے درمیان، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا دور رس نتائج آپ کو مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور رہنمائی فرمائیے گا۔ جو ہمارے ویورز ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں۔ جی، قیدیوں پہ تھوڑا سا تنازع تھا، ان کی رہائی کا بھی انہوں نے کہا تھا، تو لویا جرگہ کے فیصلے پر افغان حکومت کا ایک بھی موقف ہے کہ اگر طالبان دوحہ معاہدے کی بنیاد پہ مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر افغان حکومت جو امریکہ کے ساتھ ان کا اعلان ہے اسی کے مطابق لویا جرگہ، تو ایک اختلاف ہے۔ لیکن جو معاہدہ ہوا ہے تقریباً 1.5 سال مذاکرات کے بعد امریکہ اور طالبان کا، اور میری نظر میں ایک جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اچھا معاہدہ ہے۔ تقریباً 40 سال سے افغانستان میں لڑائی ہے، پہلے روسیوں کی لڑائی تھی اور اب امریکہ اور ان کے اتحادی افواج کی لڑائی تقریباً 20 سال رہی۔ گو کہ وہ لڑائی ختم ہوئی ہے، امریکہ کے خلاف طالبان حملے نہیں کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے معاہدے کے باوجود طالبان اور افغان حکومت کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور شدید لڑائی ہو رہی ہے، کمی نہیں آئی جنگ میں، تو ایک خطرہ بھی ہے۔ لیکن امن معاہدہ ایک امریکہ اور طالبان کا ایک اچھا معاہدہ ہے، جنگ کے خاتمے کے لیے راستہ یہ بالکل ہموار اس سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اب امتحان ہے طالبان کا اور افغان حکومت کا کہ کس طریقے سے آپس کے معاملات کو مستقبل کے سیاسی نظام پہ متفق کب ہوتے ہیں، جنگ بندی کا اعلان یہ کب ہوتا ہے۔ امریکہ نے تو جان چھڑا لیا، امریکہ تو جا رہا ہے۔ سر، امریکہ میں جو حال ہی میں الیکشن ہوئے اور امریکہ میں الیکشن ہونے کے بعد جو نئی گورنمنٹ آنے والے دنوں میں جو بھی قائم ہونے جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں افغانستان میں امن مذاکرات امن جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں؟ آپ کو اس میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی پالیسیاں دیکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت جو ہے جس طرح لے کے چل رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ جس طرح سے افغانستان کے امن کو آگے لے کے چل رہے تھے، یہ پیس پروسیس کا، اس کو اسی طرح کیری کریں گے اور اس کو کوئی واضح تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئے گی؟ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے کہ اگر ریپبلکن کی حکومت بنتی ہے تو افغانستان کے لیے کیسے ہوگا، میرا خیال ہے کہ اگر ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، افغانستان کی پالیسی میں اتنی بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھتا۔ جو طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا قطر میں 29 فروری کو، وہ طالبان اور امریکی ریاست کے درمیان تھا، وہ کسی ایک شخص ایک فرد کے درمیان نہیں تھا۔ تو لہٰذا اگر جو بائیڈن صدر اگر وہ جو کہ جیت گئے ہیں تو میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھتا افغانستان کے مسئلے، کیونکہ افغانستان جنگ کے لیے امریکہ میں حمایت کب ہو گئی ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے، میں نے خود جو بائیڈن کے کئی بیانات سنے ہیں کہ وہ بھی امریکی فوجوں کا انخلا چاہتے ہیں۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اسپیشل فورسز افغانستان میں رہنی چاہیے تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو، القاعدہ کا ہو، کسی اور کا ہو، تو اس وقت وہ ریئیکٹ کرے وہ۔ چونکہ اب ایک اتفاق ہے امریکہ میں کہ فوجیں چلی جائیں۔ اب دیکھو نا، جو دوسرا مرحلہ معاہدے کا اس وقت چل رہا ہے وہ ویسے بھی مشروط ہے۔ پہلا مرحلہ 135 دن کا تھا، 29 فروری سے 14 جولائی کو۔ طاہر صاحب، آپ نے کافی جامع گفتگو اس سوال کے جواب میں کی اور اپنا جو ہے آپ نے موقف بھی ایک
واضح طور پہ عوام تک پہنچایا. میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پاکستان نے افغانستان میں جب سے یہ وار اور ٹیرر شروع ہوئی ہے تو کافی قربانیاں پاکستان کو بھی اس میں دینی پڑی ہیں, کیونکہ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امریکہ کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے, کامیابی سے تمام افواج کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے, تو پاکستان کی داخلی سیاست اور خارجی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پاکستان کا امن بھی افغانستان کے امن سے مشروط ہے. اس حوالے سے آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے؟ رہا ہے انہوں نے تو معاہدہ کر کے اس کا پہلا مرحلہ جو 135 دن کا تھا اس پہ عمل بھی تقریباً ہوا ہے. کچھ طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف ورزی کے الزام لگاتے ہیں معاہدے کے, لیکن بحیثیت مجموعی دونوں سائڈ کوشش کر رہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو. لیکن جو ایک اہم اور ایک مشکل مرحلہ ہے وہ بین الاقوامی مذاکرات جو اس وقت شروع ہے. امتحان ہے کہ کس طریقے سے طالبان اور افغان حکومت جلد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. باضابطہ بین الاقوامی مذاکرات میں جنگ بندی کا مسئلہ آتا ہے, افغانستان کے سیاسی نظام کا سیٹ اپ کا, اس پہ کس طرح دونوں متفق ہوتے ہیں, یہ ضروری ہے. اور یہ میرے نظر میں امریکہ اور طالبان کے معاہدے سے بھی اہم, کیونکہ افغانستان کے مستقبل کے سیاسی نظام کا اس میں معاملہ ہے. طالبان کے اس کے فیوچر کا, اس کے مستقبل کا بھی معاملہ ہے کہ طالبان کا کیا ہوگا. تقریباً 80,000 ان کے جنگجو ہیں, ان کا کیا ہوگا, نظام کا حصہ بنیں گے, اگر بنیں گے تو کیسے بنیں گے. یہ کافی سارے مشکل چیزیں ہیں, لیکن یہ حل ہو سکتی ہیں. 40 سال میں پہلی مرتبہ افغان آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں جنگ بندی کے خاتمے کے لیے. تو اگر طویل ہوتی ہیں مذاکرات تو پھر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اگر جلدی کسی اس پہ پہنچتے ہیں تو شاید معاملات اچھی یعنی جنگ بندی کی طرف چلی جائے. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اور افغانستان کی سیاست میں جو واضح طور پہ کیا فرق دیکھتے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں موجود ہے افغانستان کی سیاست میں نہیں ہے, یا افغانستان کی سیاست میں ایسی کون سی بات ہے, ایسا کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں, نظام کے حوالے سے, سیاسی بساط کے حوالے سے افغانستان یا پاکستان کی پالیسیوں کے حوالے سے, فارن پالیسیز ہو گئی یا انٹرنل میٹرز ہو گئے, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اس پہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے, جو بھی آپ نے اس میں مشاہدہ کیا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آڈینس کو گائیڈ کیجیے. آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سیاست کا کس طرح مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. افغانستان میں صدارتی نظام ہے, پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے, اور افغانستان میں سیاسی پارٹیاں گو کہ بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کی وہ اتنی پذیرائی نہیں ہو رہی جتنے پاکستان میں ہوتی ہے. وہاں پوری سیاست شخصیات سے گھومتی ہے. حامد کرزئی کا, جس نے 2 مرتبہ منتخب ہوئے, اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے. جو موجودہ صدر ہیں جو 2ری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں, اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے. جو پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ کامیابی نہیں ہوتے. ناظرین, یہ طاہر خان صاحب پاکستان اور افغانستان دونوں کی سیاست پہ انہوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں. افغانستان کے پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے باتیں پوچھی, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. سہیب سالک یوٹیوب چینل سے سہیب سالک کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اس ویڈیو کے بارے میں آپ جو بھی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تنقید, یا اگر آپ کو پسند آئی ہے تعریف کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو کچھ خامی نظر آتی ہے تنقید کرنا چاہتے ہیں, بالکل کیجیے, ہماری اصلاح کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا کہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز بر وقت موصول ہو جائیں اور آپ چینل سے کنیکٹ رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.